بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنانسی کی 8 پتلی ٹانگیں کیوں ہیں؟ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنانسی نام کا ایک مکڑا رہتا تھا۔ اگرچہ آنانسی کی بیوی بہت اچھی خانسا ماں تھی، لیکن لالچی مکڑے کو دوسرے لوگوں کے کھانے چکھنے کے علاوہ اور کچھ پسند نہیں تھا۔ ایک دن آنانسی اپنے دوست خرگوش سے ملنے کے لیے رک گیا۔ لالچی مکڑے نے کچن میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ واقعی مزیدار سبزیاں ہیں جنہیں تم پکا رہے ہو۔ خرگوش، تم رات کے کھانے پر کیوں نہیں ٹھہرتے؟ دوستانہ خرگوش نے جواب دیا، ابھی تک سبزیاں نہیں پکی، لیکن وہ جلد ہی تیار ہو جائیں گی۔ آنانسی جانتا تھا کہ اگر وہ کھانا پکانے کے دوران ٹھہرے گا تو خرگوش اسے کام کاج ضرور دے گا، اور لالچی مکڑا کام کاج کرنے کے لیے اپنے دوست کے پاس نہیں آیا تھا۔ تو آنانسی نے خرگوش سے کہا، براہ کرم مجھے معاف کر دو پیارے دوست، لیکن میرے پاس کچھ کام ہیں جو مجھے ابھی کرنا ہوں گے۔ کیوں نہ میں جال کی لمبائی گھماؤں اور ایک سرے کو اپنی ٹانگ کے گرد اور دوسرا سرا آپ کے برتن کے گرد باندھوں۔ اس طرح آپ جال کو کھینچ سکتے ہیں۔ جب سبزیاں پک جائیں گی اور میں رات کے کھانے کے لیے بھاگ کر واپس آؤں گا۔ خرگوش نے اتفاق کیا کہ یہ بہت اچھا خیال ہے، اور اس لیے اس نے آنانسی کا جالا اپنے برتن سے باندھا اور اپنے دوست کو الوداع کیا۔ چند لمحوں بعد لالچی مکڑے نے خود کو اپنے اچھے دوست بندر کے گھر سے گزرتے ہوئے پایا، اور ایسا ہی ہوا کہ بندر بھی اپنے کھانے کی تیاری میں مصروف تھا۔ لالچی مکڑے نے کچن میں داخل ہوتے ہی کہا، یہ پھلیاں اور شہد کا ایک مزیدار کھانا ہے جو تم پکا رہے ہو۔ دوستانہ بندر نے جواب دیا، آپ ان کے پکنے تک انتظار کیوں نہیں کرتے اور پھر رات کے کھانے کے لیے ٹھہرتے ہیں؟ ایک بار پھر آنانسی کو معلوم تھا کہ اگر وہ کھانا پکانے کے دوران ٹھہرے تو بندر اسے ضرور کام کرنے کو دے گا، اور لالچی مکڑے کو کام کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ تو آنانسی نے بندر سے کہا، میں بہت معذرت خواہ ہوں پیارے دوست، لیکن میرے پاس کچھ چیزیں ہیں جو مجھے ابھی کرنا ہوں گی۔ کیوں نہ میں جال کی لمبائی گھماؤں اور ایک سرے کو اپنی ٹانگ کے گرد اور دوسرا سرا آپ کے برتن کے گرد باندھوں۔ اس طرح آپ جال کو کھینچ سکتے ہیں۔ جب پھلیاں اور شہد پک جائیں گی اور میں رات کے کھانے کے لیے بھاگ کر واپس آؤں گا۔ بندر نے اتفاق کیا کہ یہ ایک بہترین خیال ہے، اور اس لیے اس نے آنانسی کا جالا اپنے برتن سے باندھا اور اپنے دوست کو الوداع کیا۔ گھر جاتے ہوئے آنانسی نے 6 اور دوستوں سے ملاقات کی جو سبھی اپنے شام کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ اس نے کچھوے، خرگوش، گلہری، چوہے، لومڑی سے ملاقات کی، اور سب سے آخر میں اس نے اپنے اچھے دوست سور سے ملاقات کی، اور ہر ملاقات پر آنانسی نے وہی پرانی کہانی سنائی، اور ہر دوست کے لیے اس نے ان کے کھانا پکانے کے برتن کے لیے ایک لمبا جالا کاٹا، اور یوں ہوا کہ آنانسی کی تمام 8 ٹانگیں لمبے لمبے جالے کے ذریعے مختلف برتنوں سے جڑی ہوئی تھی۔ لالچی مکڑا اپنے ہر دوست کو دھوکہ دینے میں آسانی سے مزاحمت نہیں کر سکتا تھا، تاکہ وہ راستے میں کسی بھی کام سے گریز کرتے ہوئے ہر برتن سے کھا لے۔ آنانسی تمام کھانوں کا بے حد انتظار کر رہا تھا، خاص طور پر سور کی شکر کنڈی اور شہد کی ڈش جو ہمیشہ کمال کی پکتی تھی۔ میں نے اس بار واقعی اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، لالچی مکڑے نے سوچا، کھانے کے لیے اتنا مزیدار کھانا اور میں نے بدلے میں کوئی کام کرنے سے بھی گریز کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ کھانے کا کون سا برتن پہلے تیار ہوگا۔ اس وقت آنانسی نے اپنی ٹانگ پر جال کے کھنچاؤ کو محسوس کیا۔ لالچی مکڑے نے سوچا، وہ خرگوش ہی ہوگا جس کی سبزی کی لذیذ ڈش ہے۔ لیکن پھر آنانسی کی ایک اور ٹانگ نے جال کے کھنچاؤ کو محسوس کیا۔ اوہ پیارے، اس نے بلند آواز میں کہا، یہ وہ بندر ہی ہوگا جس کے برتن میں پھلیاں اور شہد ہے۔ پھر ایک اور ٹانگ کھینچی گئی اور دوسری، یہاں تک کہ آنانسی کی تمام
8 टांगें एक साथ मुख्तलिफ सिमतों में खींची जा रही थीं। आनंसी खुद को घसीट कर दरिया की तरफ ले गया और पानी में छलांग लगा दी ताकि इसकी टांगों से इसके सारे जाले धुल जाएं। एक एक करके जालों ने इसकी टांगों पर अपनी गिरफ्त छोड़ दी, यहाँ तक कि लालची मकड़ा आखिरकार वापस दरिया के किनारे पर चढ़ने में कामयाब हो गया। जब आनंसी सेहतयाब हुआ और खुद को खुश करने में कामयाब हुआ तो इसने एक बहुत ही अजीब चीज़ देखी। इसकी तमाम 8 टांगें फैली हुई थी, जहाँ पहले छोटी और चौड़ी थी अब पतली और लंबी हो गई हैं। ओह, मैं इतना लालची कैसे हो सकता था? आनंसी ने सोचा, अब देखो मेरा क्या हाल हो गया है। न सिर्फ मेरी 8 पतली टांगें हैं बल्कि अब मुझे अपना खाना भी खुद बनाना होगा। और यही वजह है कि आनंसी की 8 पतली टांगें हैं।